جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھیں قرآن تجوید سے نورانی قاعدے میں۔ ہمارا یہ آج کا 5واں سبق ہے، تختی نمبر 2۔ یہاں سے نیچے سے دوسری لائن سے شروع ہے آج کا سبق۔ تا، ہا، ہا، با، تا، یا، ہا، تا، ہا، یا، ہا، با، با، ہا، الف، با، ہا، میم۔ تو تختی نمبر 2 میں ترتیب وار ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں مرکبات کو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے والے اوپر والے حصے میں جیم، ہا، خا اس طرح ہیڈنگ کے طور پر الفاظ دیے گئے تھے۔ تو یہاں پر تا، ہا، ہا اس طرح دیا گیا ہے۔ تو جو حرف دیے گئے ہیں اسی کی مشق اور اسی کو نئی نئی شکلوں میں یہاں پر لا کر بتایا جا رہا ہے۔ چلیے، دال، ذال، را، زا، جیم، دال، خا، ذال، جیم، را، خا، زا، یا، را، تا، زا، میم، دال، کاف، ذال۔ ایک زا ہوتا ہے، دوسرا ذال ہوتا ہے۔ تو ذال کس طرح پڑھنا ہے اس کا مخرج بتایا گیا ہے، زا کس طرح پڑھنا ہے اس کا بھی مخرج بتایا گیا ہے۔ ان دونوں کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زا جب لکھا ہوا ہوگا تو وہ نیچے کی طرف سیدھا جائے گا، اور ذال جو لکھا ہوا ہوگا اس کا حصہ اوپر کی طرف جائے گا، یعنی گول کی شکل میں تھوڑا سا نمایاں ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ پڑھنے کے دوران ابھی یا آگے چل کر ذال اور زا کے فرق کو ضرور سمجھ لیں۔ فا، را، میم، زا یہاں پر دونوں واضح ہے، جیسے کاف، ذال کی شکل کیسی ہے آپ دیکھ لیں، اور میم، زا کی شکل کیسی ہے آپ دیکھ لیں، تو وہ دونوں آپ کو سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائیں گے۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، سین، لام، شین، لام، صاد، با، طا، با، ضاد، الف، سین، را، شین، قاف، ضاد، یا، ضا، الف، عین، غین، حمزہ۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا الف کی 2 شکلیں، تو وہاں پر
عین، عین کی دو شکلیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو عین جو وہاں پر دیا ہوا ہے اس کی شکل وہاں پر حمزہ جیسی ہے، تو ہمیں اس لیے وہاں پر اشارہ دیا گیا ہے کہ آگے چل کر کہیں بھی عین کسی اور حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے یا الگ الگ شکلوں میں آتا ہے تو وہاں پر عین حمزے کی شکل میں آتا ہے، تو ہمیں وہاں پر خود سے پہچاننا ہوتا ہے۔ تو آپ شکلیں مضبوط یاد کر لیے ہیں تو آپ آسانی سے پہچان لیں گے۔ عین، غین، حمزہ، عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال، حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے الف، واو، یا، یہ تینوں حرف لکھے ہوئے ہیں لیکن اوپر حمزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حمزے کی شکل دی گئی ہے، تو ہم یہاں پر کیسا پڑھیں گے؟ حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ الف، حمزہ واو، ایسا نہیں پڑھنا ہے، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ جب ہمارا سبق آگے چلے گا تو ایسے حروف وہاں پر آئیں گے تو آپ کو وہاں پہ ہی بتایا کریں گے۔ ٹھیک ہے، سبق پیج پلٹائیے۔ فا، قاف، واو، میم، یہ ہیڈنگ کے 4 حروف تھے۔ قاف واو، فا واو، فا قاف لام، ایک ہوتا ہے کاف، دوسرا ہوتا ہے قاف، مطلب دونوں کا مخرج الگ الگ ہوتا ہے، دونوں کی ادائیگی الگ الگ ہوتی ہے، تو آپ اس کو دھیان سے پڑھیں۔ فا قاف لام، جیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں کاف سے کدو، اسی طرح قاف بولنا ہے تو وہاں پہ چقندر بولتے ہیں، چقندر ایسا نہیں بولتے ہیں، چقندر قاف سے، لکھنے میں ایسی آتا ہے، تو وہ تو اردو ہے، اس میں تجوید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ فا قاف لام، اس طرح 3 حرف الگ الگ ہو جائیں گے، ہمیں ملا کر پڑھنا ہے۔ فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، حا میم، کاف میم، لام میم۔ اس حرف کو پڑھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو الف میم بھی پڑھتے ہیں، تو آپ دھیان سے اچھا یاد کریں۔ لام میم، تا میم، تا میم تا۔ تو آج کا ہمارا یہ 5واں سبق مکمل ہوا، تو آپ اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ بہت جلد تختی نمبر 2 بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ محنت کے ساتھ یاد کریں گے اور اپنے آنے والے اسباق کے لیے تیار رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔